کیا آپ بھی اپنے منہ سے بدبو آنے کی وجہ سے پریشان ہیں اینڈ یو فیل ان ایزی اینڈ انکمفرٹیبل اینڈ لیک آف کانفیڈینس وین یو ٹاک ٹو ادرس. Obviously, it's a feeling of embarrassment when you talk to other and other person smells bad from you. ایک تو یہ آپ کی پرسنالٹی پہ بہت بیڈلی امپیکٹ کرتا ہے. سیکنڈلی آپ سوشلی اچھی طرح سے کمیونیکیٹ نہیں کر پاتے. اپارٹ فرام دس آل آپ اپنے میل کو اچھی طرح سے انجوائے نہیں کر پاتے, اس کے ٹیسٹ کو اچھی طرح سے ایبزارب نہیں کر سکتے. سو اگر تو آپ کو بھی یہ بیڈ بریتھ کا ایشو ہے تو یہ ویڈیو اسپیشلی آپ کے لیے ہے, کیونکہ اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی وہ کون سی ریزنس ہیں, کیا وجوہات ہیں جس وجہ سے آپ کے منہ سے بیڈ بریتھ فیل ہوتا ہے, اور آپ اس کو کیسے ریزالو کر سکتے ہیں, کیسے نجات پا سکتے ہیں. اینڈ ایٹ دا اینڈ میں آپ کو کچھ ہوم ریمیڈیز بتاؤں گی جو کہ آپ کی کازز کے بیس پہ اگر آپ کی بیڈ بریتھ ہے اس کی کنڈیشن کو تھوڑا سا ایلیویٹ کر سکتی ہے. سو اسٹے ٹیون ود می انٹل دا ویڈیو اینڈز. السلام علیکم ویورز, مائی نیم از ڈاکٹر وردہ شہاب. آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے اباؤٹ بیڈ بریتھ, یعنی منہ سے بدبو آنا یا سانس لیتے وقت منہ سے بو آنا. اگر آپ کو ہیلیڈوسس کا ایشو ہے تو سیکنڈ پرسن آپ سے انوائے فیل کرتا ہے اور آپ سے تھوڑا ڈسٹینس رکھتا ہے. تو اگر آپ کو یہ ایشو ہے تو لیٹس ریزالو یور پرابلم. آج کی اس ویڈیو میں آپ کو پہلے تو بتاؤں گی اس کی کیا کازز ہو سکتی ہیں جس کی وجہ سے آپ کو بیڈ بریتھ کا ایشو ہوتا ہے. سو لیٹس موو آن کازز آف ہیلیڈوسس. کازز میں اگر ہم بات کریں تو 90 to 95% جو کازز ہوتی ہیں وہ انٹرا اورل ہوتی ہیں. انٹرا اورل یعنی آپ کے منہ سے اس کا تعلق ہوتا ہے, یعنی منہ میں موجود چیزوں سے یا آپ کی اورل ہائیجین کا اچھی طرح سے خیال نہ رکھنے کی وجہ سے آپ کے منہ سے بدبو آتی ہے. تو جو فرسٹلی ہے, جو موسٹ امپورٹنٹلی ہے اباؤٹ, ہر ویڈیو میں تقریباً بتا چکی ہوں کہ آپ کی اورل ہائیجین بہت میٹر کرتی ہے آپ کے دانتوں کے کیڑا لگنے میں یا دانتوں کی کیویٹیز وغیرہ میں اور بیڈ بریتھ میں. تو فرسٹ جو بیڈ بریتھ کا پرابلم ہوتا ہے وہ ہوتا ہے پور اورل ہائیجین کی وجہ سے. جب آپ برشنگ اچھی طرح سے نہیں کرتے, ڈینٹل فلاس نہیں کرتے, تو دانتوں کے درمیان جو فوڈ پارٹیکلز رہ جاتے ہیں جب وہ کلین نہیں ہوتے تو وہاں پہ بیکٹیریا کا کنٹینٹ زیادہ ہو جاتا ہے, بیکٹیریا گرو کرنا شروع کر دیتے ہیں. جب بیکٹیریا کی پاپولیشن زیادہ ہوگی تو جتنے بھی پروٹین یا فوڈ پارٹیکلز کو جب وہ ڈیگریڈ کرتے ہیں تو امائنو ایسڈ اور ایک اسپیسیفک گیس ہوتی ہے جو کہ وہ پروڈیوس کرتی ہے جس میں ہوتا ہے سلفر کمپاؤنڈ. اب جو سلفر ہے وہ مینلی آپ کے بیڈ بریتھ منہ سے بو آنے کی وجہ بنتا ہے. تو جتنا آپ کا بیکٹیریا کنٹینٹ زیادہ ہوگا, آپ کی صفائی نہیں ہوگی تو گیس پروڈیوس ہوگی اور آپ کے منہ سے بدبو آئے گی. مور اوور آپ کے دانتوں میں اگر کیڑا لگا ہو, آپ کے دانتوں میں کیویٹی ہو, یا گم ڈیزیزز مسوڑوں کی بیماریاں جس میں آ جاتا ہے جنجوائٹس اور پیریڈونٹائٹس یعنی ماس کھوڑا, جس میں آپ کے مسوڑے سویل ہو جاتے ہیں, مسوڑوں سے خون آتا ہے اور آپ کے مسوڑے اور دانت کے درمیان میں ایک اسپیس کریٹ ہو جاتی ہے جہاں پہ بیکٹیریا کی پاپولیشن گرو کرتی ہے اور وہ پھر جتنے بھی فوڈ پارٹیکلز کو جب ڈیگریڈ کرتے ہیں تو سلفر کمپاؤنڈ ریلیز کرتے ہیں اور آپ کے منہ سے بو آنے کا باعث بنتے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ کے منہ میں آرٹیفیشل ڈینچر ہے جو ریموو کرتے ہیں آپ دانت اور پھر لگاتے ہیں, جو پلیٹس ہوتی ہیں ان کی اگر آپ صفائی نہیں کرتے اچھے سے, اگر آپ کے منہ میں برج ہے یا کراؤن ہے وہ اچھی طرح سے فٹ نہیں ہے, دانت اور کراؤن کے درمیان میں اگر اسپیس ہے اور فوڈ پارٹیکلز وہاں پہ رہ جاتے ہیں تو اس کی وجہ سے بھی آپ کو بیڈ بریتھ فیل ہوتا ہے. اگر ڈی ہائیڈریشن ہے, پانی کی کمی ہے, آپ اتنا زیادہ پانی نہیں پی رہے, اس وجہ سے بھی آپ کے منہ سے بدبو آ سکتی ہے. اینڈ موسٹ امپورٹنٹلی جو بہت سے لوگ اگنور کرتے ہیں, انہیں نہیں پتہ ہوتی جو ہماری زبان ہے, جو ڈورسم آف دا ٹنگ ہے, جو زبان کا اوپر والا حصہ ہوتا ہے, وہاں پہ موسٹ آف دی بیکٹیریا وہاں پہ گرو کرتے ہیں. اور آپ برش تو کر لیتے ہیں لیکن آپ کی زبان جب صاف نہیں ہوتی تو وہاں پہ بیکٹیریا گرو کرتے ہیں اور وہ بھی منہ سے بدبو آنے کا باعث بنتا ہے. اب یہ وہ لوگ ہیں جب وہ کہتے ہیں کہ ہم برشنگ اچھی طرح سے کرتے ہیں, اب خیال رکھتے ہیں دانتوں کا, لیکن پھر بھی ہمارے منہ سے بدبو آتے ہیں. تو ان کی ریزن یہ ہوتی ہے وہ اپنی زبان کو اچھی طرح سے صاف نہیں کرتے یا کرتے ہی نہیں ہیں. اس کے لیے ٹنگ اسکریپر یوز کیا جاتا ہے یا آپ برش کے اگلی سطح یا پچھلی سطح سے آپ اپنی زبان کو صاف کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ڈرائی ماؤتھ یا ڈی ہائیڈریشن, پانی کی کمی کی وجہ سے, اور اگر آپ کے منہ میں انفیکشن جس میں ماؤتھ السرز آ جاتے ہیں, یا اگر آپ نے کوئی سرجری کروائی ہے اور جو وونڈ ہے آپ کا وہ ابھی بالکل فریش ہے, اس میں اگر فوڈ پارٹیکلز انٹر ہو جاتے ہیں, آپ اس کو اچھی طرح سے کلین نہیں کر پا رہے, اس کی وجہ سے بھی بیڈ بریتھ ہو سکتا ہے. ڈائٹ کی بات کریں تو آپ کو اگر اسموک کر رہے ہیں, الکوہل وغیرہ, ٹوبیکو, اس کی وجہ سے بھی آپ کے منہ سے بدبو آتی ہے. یا کچھ چیزیں ہوتی ہیں جس طرح گارلک, لہسن اور پیاز وغیرہ, اور کچھ اسپائسیز ہوتے ہیں جو کہ جب آپ کے ڈائجیشن ہو جاتی ہے اس کے بعد آپ کی بلڈ اسٹریم میں انٹر ہو جاتے ہیں, جو خون کا نظام ہوتا ہے اس سے پھر لنگس میں چلا جاتا ہے, پھیپھڑوں میں, اور پھیپھڑوں کا کیونکہ تعلق
ताल्लुक सांस के साथ होता है, तो जब हम सांस लेते हैं तो फिर इन चीज़ों की वजह से भी आपके मुंह से स्मेल आती है। सो ये जितनी भी चीज़ें डिस्कस की हैं ये सारी इंट्रा ओरल हैं, यानी कि बैड ब्रेथ मोस्टली 90 to 95% इंट्रा ओरल प्रॉब्लम्स की वजह से ही होता है। अब जो 5 to 10% होता है वो होता है एक्स्ट्रा ओरल कॉजेज। एक्स्ट्रा ओरल कॉजेज को डिस्कस करते हैं, लेट्स स्टार्ट। सो 5 to 10% जो कॉजेज होती हैं बैड ब्रेथ की वो एक्स्ट्रा ओरल होती हैं। एक्स्ट्रा ओरल में अब क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं? फर्स्टली आ जाता है रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन। रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन लाइक आपके अगर लंग कैंसर है, निमोनिया वगैरह में, अगर आपके थ्रोट में इन्फेक्शन है, टॉन्सिल्स वगैरह स्वेल हो गया, टॉन्सिलाइटिस, तो वहाँ पे बैक्टीरिया की तह जमना शुरू हो जाती है जो कि बैड ब्रेथ प्रोड्यूस करती है। इसके अलावा नेज़ल की तरफ अगर नोज़ में आपके कुछ नेज़ल पॉलिप्स होते हैं वो बन गए, स्वेल्स हो गया नोज़, और उसकी वजह से भी आपको बैड ब्रेथ फील हो सकता है। इसके अलावा ब्लड बॉर्न डिजीज़ यानी डायबिटीज़ और शुगर के पेशेंट्स में भी बैड ब्रेथ का इशू होता है। एक तो उनको डिहाइड्रेशन बहुत होती है, बार बार थर्स्ट फील होती है उस वजह से, और सेकेंडली क्योंकि डायबिटीज़ के जो पेशेंट हैं उनमें इंसुलिन की कमी होती है, और इंसुलिन का जो मेन काम होता है, जो हमारे जिस्म में ग्लूकोज होता है वो उसको यूटिलाइज करके एनर्जी प्रोड्यूस करता है। अब इंसुलिन की जब कमी होती है तो वो ग्लूकोज को अच्छी तरह से यूटिलाइज नहीं करता, एनर्जी नहीं प्रोड्यूस कर पाता, तो वो जो बॉडी के फैट्स होते हैं, हमारी बॉडी के फैट्स, उनको ब्रेक डाउन करता है। फैट्स की ब्रेक डाउन से कीटोन बॉडीज और फैटी एसिड प्रोड्यूस होती हैं जो कि आपके मुंह में बदबू आने का बायस बनते हैं। अब बहुत से 1% या रेयर चांसेस होते हैं कि आपके स्टमक प्रॉब्लम हो सकती है। मोस्टली जो बैड ब्रेथ के पेशेंट्स होते हैं वो ये कहते हैं हमारा स्टमक खराब है इस वजह से, लेकिन ये बहुत ही रेयर चांसेस होते हैं। मोस्टली जो चांसेस होती हैं वो आपकी इंट्राओरल ही होती हैं, माउथ की वजह से ही होती हैं। तो जो जिनको अगर स्टमक अल्सर हो या गर्ड एक स्टमक की डिजीज होती है वो उनके मुंह से भी बदबू आ सकती है। सो दीज आर ऑल द कॉजेज दैट आर इंट्राओरल और एक्स्ट्राओरल। मोस्ट आर द इंट्राओरल। अगर आप इंट्राओरल कॉजेज को रिजॉल्व कर लेते हैं तो आपकी 90 to 95% तक बैड ब्रेथ का मसला रिजॉल्व हो जाता है। इस वीडियो में मैंने रीजन डिस्कस किए हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं अपनी ट्रीटमेंट ऑप्शंस और कुछ होम रेमेडीज बताऊंगी जिसकी वजह से आप अपनी बैड ब्रेथ को रिजॉल्व कर सकते हैं और उससे छुटकारा पा सकते हैं। तो स्टे ट्यून विद मी, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। अल्लाह हाफिज़।